السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا آپ کی بھی رات کو اچانک آنکھ کھل جاتی ہے؟ کیا کبھی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آپ کا گلا دبا رہا ہو، آپ چیخنا چاہتے ہوں مگر آواز ہی نہ نکلے؟ کیا آپ کو بار بار سانپ، کتے یا دوسرے خوفناک جانور خواب میں نظر آتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہر خوفناک خواب جنات یا جادو کی علامت نہیں ہوتا۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کون سی نشانیاں واقعی قابل توجہ ہے اور کن باتوں کو لوگ غلط فہمی میں جنات کا اثر سمجھ لیتے ہیں؟ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جادو، جنات کے اثر کی علامات، ان کی حقیقت اور ان سے حفاظت کے درست اسلامی طریقے جانیں گے۔ ممکن ہے اس ویڈیو کے بعد آپ کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ کیا یہ واقعی جنات کا اثر ہے؟ نیند میں نظر آنے والی خطرناک علامات اور اسلام کیا کہتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ پوری رات جاگتے رہیں، نیند آئی بھی تو ڈراؤنے خوابوں نے چین چھین لیا؟ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آپ کا گلا دبا رہا ہو، آپ چیخنا چاہتے ہوں مگر آواز نہ نکلے؟ یا خواب میں سانپ، کتے، بلیاں یا دوسرے خوفناک جانور بار بار نظر آئیں؟ بہت سے لوگ ایسے حالات کو فوراً جنات یا جادو کا اثر سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھے، نہ کہ صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کرے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی علامات کے بارے میں بات کریں گے، یہ بھی جانیں گے کہ جادو کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور ایک مسلمان کو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ایک اہم بات یاد رکھیں، صرف ایک یا دو علامات کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کسی شخص پر جنات یا جادو کا اثر ہے۔ بے خوابی، ڈراؤنے خواب، ذہنی دباؤ، جسمانی بیماری یا نفسیاتی مسائل بھی ایسی علامات پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام ہمیں اعتدال، تحقیق اور اللہ پر بھروسہ سکھاتا ہے۔ اب آتے ہیں ان علامات کی طرف۔ پہلی علامت بے خوابی یا سکون کی نیند ختم ہو جانا۔ اگر کسی شخص کو مسلسل نیند نہ آئے یا بار بار آنکھ کھل جائے یا پوری رات بے چینی رہے تو یہ تکلیف دہ بات ہے۔ اس کی طبی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ دوسری غیر معمولی علامات بھی موجود ہوں تو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، رات کے اذکار پڑھنے چاہیے اور اپنی حالت کا جائزہ لینا چاہیے۔ دوسری علامت خواب میں گلا دبنے کا احساس۔ بعض لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہے، وہ چیخنا چاہتا ہے مگر آواز نہیں نکلتی، جسم ہلتا بھی نہیں۔ یہ کیفیت بعض اوقات طب میں سلیپ پیرالیسس کہلاتی ہے، لیکن اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر ڈراؤنا خواب آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، بائیں طرف ہلکا سا تھتکار دو اور اس خواب کو ہر ایک سے بیان نہ کرو۔ تیسری علامت بار بار ڈراؤنے خواب آنا۔ اگر مسلسل خوفناک خواب آئیں جن سے دل گھبرا جائے تو مسلمان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کے حکم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ چوتھی علامت خواب میں جانور دیکھنا۔ بعض لوگ خواب میں بار بار سانپ، کتے، بلی، شیر، لومڑی، چوہا یا دوسرے جانور دیکھتے ہیں۔ صرف ایسے خواب دیکھنے سے یہ نتیجہ نکال لینا درست نہیں کہ جنات کا اثر ہے۔ خوابوں کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہے، اس لیے ہر خواب کی ایک ہی تعبیر نہیں ہوتی۔ پانچویں علامت خواب میں کسی جانور کو حملہ کرتے یا کاٹتے دیکھنا۔ اگر خواب میں کوئی جانور دانتوں سے حملہ کرے یا کاٹے تو انسان خوف زدہ ہو سکتا ہے، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسے خواب کے بعد اللہ سے پناہ مانگی جائے اور ڈر کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیا جائے۔ چھٹی علامت خواب میں رونا، ہنسنا یا چیخنا۔ کچھ لوگ نیند میں رونے لگتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں یا چیخ اٹھتے ہیں۔ یہ کیفیت بعض اوقات ذہنی دباؤ یا جسمانی حالت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اس لیے جلد بازی میں کسی نتیجے پر پہنچنا مناسب نہیں۔ ساتویں علامت نیند میں چلنا۔ کچھ لوگ سوتے ہوئے چلنے لگتے ہیں اور صبح انہیں یاد بھی نہیں ہوتا۔ طب میں
اس کی اپنی وجوہات بیان کی جاتی ہے، اس لیے ہر ایسے واقعے کو جنات سے جوڑ دینا درست نہیں۔ 8ویں علامت، خواب میں اونچی جگہ سے گرنا۔ بعض لوگوں کو بار بار ایسا خواب آتا ہے کہ وہ بلندی سے گر رہے ہیں۔ یہ عام خواب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے صرف اسی بنیاد پر جادو یا جنات کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جادو کیا ہے؟ اسلام میں جادو ایک حقیقت ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جادو اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جادو کیوں کیا جاتا ہے؟ کچھ لوگ حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، کچھ دشمنی کی وجہ سے، کچھ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، کچھ کاروبار یا رشتوں کو خراب کرنے کی نیت سے، اور بعض لوگ دنیاوی لالچ یا شیطانی راستے اختیار کر کے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کو کبھی بھی جادو کروانے یا جادوگر کے پاس جانے کی اجازت نہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ایمان کے لیے خطرناک راستہ ہے۔ اگر کسی کو شک ہو کہ اس پر جادو یا نظر کا اثر ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، صبح و شام کے مسنون اذکار پڑھے، آیت الکرسی کی پابندی کرے، سورۃ البقرہ کی تلاوت یا اس کی تلاوت گھر میں سننے کا اہتمام کرے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، اور اگر مسئلہ مسلسل رہے تو کسی ایسے عالم یا معالج سے رجوع کریں جو صرف قرآن و سنت کے مطابق شرعی رقیہ کرتا ہو، نہ کہ تعویذ، ٹونے ٹوٹکے یا شرکیہ اعمال۔ یاد رکھیں، ہر بیماری جنات نہیں اور ہر پریشانی جادو نہیں ہوتی۔ بعض اوقات علاج ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے اور بعض اوقات روحانی علاج قرآن و سنت کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ دونوں میں توازن رکھنا ہی اسلام کی تعلیم ہے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو شخص اللہ کی حفاظت میں آ جائے، نماز، قرآن، دعا اور ذکر کو مضبوطی سے تھام لے، اس کا سب سے بڑا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو میں قرآن و حدیث سے ثابت وہ دعائیں اور اذکار بتائیں جن سے اللہ کے حکم سے جادو، نظر بد اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت حاصل ہوتی ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شر، جادو، حسد، شیطان اور گمراہی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔